اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم رجال میں کل ہم نے گفتگو کی تھی تنقیح المقال کے بارے میں، اور ہم نے اس کے بارے میں بعض چیزوں کو بیان کیا تھا، اور ہم یہاں پر یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ علامہ محمد خانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سارا کام یعنی جو بتایا کتاب میں اوپر کتاب کے بارے میں تقریباً 3 سال کے عرصے میں انجام دیا ہے، جو ایک کرامت کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ اتنے مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا کام انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کتاب پر صرف یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں مجہول اور محمل کو مخلوط کر دیا گیا۔ یہ ہم نے آپ کو کل وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ مجہول اور محمل میں کیا فرق ہے، مجہول کے کیا معنی ہے اور محمل کے کیا معنی ہے، ہم نے کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو کہیں اس کتاب پر صرف یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں مجہول اور محمل کو مخلوط کر دیا گیا، یعنی محمل اور مجہول کے معنی میں یعنی مطلب میں اس کو یعنی جہاں محمل ہے یعنی محمل کو مجہول اور مجہول کو محمل یعنی ایک یعنی سب کو مجہول کر دیا، صحیح، جبکہ محمل الگ ہے اور مجہول الگ ہے۔ جناب آواز نہیں آ رہی، میک آف ہے۔ مذمت وارد نہ ہو اور اسے درقیت ممدوحین میں شامل کرنا چاہیے اور اس کے روایات پر عمل کرنا چاہیے، اور مجہول وہ ہے جس کے مجہول ہونے کی تفسیر کر دی گئی ہو اور اس کے روایات پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مجہول قرار دینا خود ایک قسم کی تنقید ہے، اور اس جرح و تنقید کے ہوتے ہوئے روایت قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ تنقیح المقال کی فہرست کا جائزہ لیں گے جس کا نام مصنف نے نتیجۃ التنقیح رکھا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں صرف مجہول افراد کا ذکر کیا گیا ہے، اور مجہول سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہیں مجہول کہا گیا ہے یا جن کے بارے میں کسی مد و قد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس طرح کا خلط و ملط کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ شیخ ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے چلا آ رہا ہے اور مجلسی تک اس کا سلسلہ برقرار رہا ہے، جبکہ محقق داماد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رواشح میں اس امر کی تصریح کر دی تھی کہ مجہول صرف اسے کہنا چاہیے جس کے بارے میں علماء رجال نے مجہول ہونے کی صلاحیت کر دی ہے، اور اس میں دوسرے افراد کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب پڑھیے آج کا درس یہاں سے گویا، لیکن محقق طحرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ صاحب تنقیح المقال محقق داماد کے اس بیان سے بے خبر نہیں تھے۔ کیا کہ صاحب تنقیح المقال محقق داماد کے اس بیان سے بے خبر نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے کتاب کی جزء اول کے صفحہ 447 کے اواخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس نقطے کی طرف جو محقق داماد نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کسی کے حالات نہ مل سکیں تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے، کہ یہ علم انتہائی وسیع و عریض ہے، کیونکہ آپ نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، نہیں آپ کو ملا اس کے بارے میں مجہولوں کے بارے میں، پھر بھی آپ اسے مجہول نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ علم بہت وسیع و عریض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں تک نہ پہنچے، اس کتاب تک نہ پہنچے ہوں اور کسی کتاب میں موجود ہو، کسی اور طریقے سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہو کہ یہ علم انتہائی وسیع و عریض ہے۔ کیا کہا محمد علی صاحب کہ محقق داماد کے اس نظریے سے، اس رائے سے یا اس بیان سے صاحب تنقیح المقال بے خبر نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے کتاب کے کس نے صاحب تنقیح المقال نے اپنی کتاب کے جزء اول کے صفحہ 447 کے اواخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کسی کے حالات نہ مل سکیں
تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علم انتہائی وسیع و عریض ہے اور اس کے مدارک بے پناہ ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ راوی کے حالات اس مصنف کی نظر میں نہ ہوں اور کسی دوسرے مقام پر پائے جاتے ہوں جہاں تک اس کی نظر نہ پہنچی ہو. لہذا صاحب تنقیح کہ مجہول کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ راوی میری نگاہ میں مجہول ہے اور میرے معلومات کے دائرے سے باہر ہے، نہ یہ کہ علماء رجال نے اسے مجہول قرار دیا ہے. اور اس طرح مؤلف موصوف کسی خلط ملط کا شکار نہیں ہوئے ہیں. کون سے مؤلف موصوف ہیں؟ کون سے مؤلف؟ یعنی صاحب تنقیح کا. اور انہوں نے لفظ مجہول لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. لفظ مجہول اصطلاحی معنی میں نہیں استعمال کیا انہوں نے، بلکہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. اس کا علم رجال کی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آیا؟ کیا جواب دیا؟ سمجھ میں آیا؟ کسی شخص کو تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کسی کے حالات نہ مل سکیں تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم انتہائی وسیع و عریض ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر نہ پہنچی ہو، اس کے مدارک بے پناہ ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ اس مصنف کی نظر وہاں تک نہ پہنچی ہو، کہ راوی کے حالات اس مصنف کی نظر سے نہ گزرے ہوں. اس راوی کے حالات ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بڑی خدمت کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس راوی کے حالات تک نہ پہنچے ہوں یہ مصنف. ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے مقام پر پائے جاتے ہوں جہاں تک ان کی نظر نہ پہنچی ہو. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کہ آپ نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک کتاب چھوڑ دی، ہو سکتا ہے اسی میں ہوں ان کے حالات. آپ نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، بڑی کتابیں دیکھی، پھر آپ نے کتاب لکھی راوی کے حالات پہ، ایک کتاب آپ نے چھوڑ دی. جناب میں آواز نہیں آ رہی. تو ہو سکتا ہے اسی میں اس کے حالات، ہو سکتا ہے اسی میں اس کے حالات ہیں. جناب آواز نہیں. لہذا صاحب تنقیح کے مجہول کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ راوی میری نگاہ میں مجہول ہے اور میرے معلومات کے دائرے سے باہر ہے، نہ یہ کہ علماء رجال نے اسے مجہول قرار دیا ہے. اور اس طرح مؤلف موصوف کسی خلط ملط کا شکار نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے لفظ مجہول لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. کون سے معنی میں؟ لغوی معنی. اگر سوال آئے یا آپ کہیں دیکھنے لگے اس طرح کی چیزیں کتابوں میں، تو سمجھ لینا کہ بعض الفاظ ہیں اس کا مطلب لغوی اعتبار سے بھی نہیں استعمال ہو سکتے ہیں اگر ان میں اصطلاحی اعتبار سے آپ کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا یا اصطلاحی اعتبار سے وہ مناسب نہیں ہے. صحیح؟ اس کا علم رجال کی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصطلاحی طور پر مجہول اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں مجہول ہونے کی تصریح پائی جاتی ہو اور اس کی روایت اس اعتبار سے ناقابل عمل ہو. ٹھیک، مجہول کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں مجہول ہونے کی تصریح پائی جاتی ہو. صراطاً مجہول کہا گیا ہو، صحیح ہے، صراط ہو اس کے یہاں مجہول پائے جانے میں، اور اس کی روایت پھر قابل اعتبار نہیں ہو سکتی، قابل عمل نہیں ہو سکتی. واضح ہوا؟ تو گویا کیسے رد کیا اس کا؟ موقع تحریر نے سے اعتراض کا جواب کیسے دیا؟ اعتراض کیا تھا کہ ان کی کتاب میں خلط ملط ہے. خلط ملط کس چیز میں ہے؟ کہ مجہول و محمل کو ایک ساتھ قرار دے دیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجہول الگ ہے، محمل الگ ہے. محمل کون ہے؟ جس کی مد و ضم وارد نہ ہوئی ہو، نہ آئی ہو، نہ بیان کی گئی ہو. مجہول کون ہے؟ جس کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا ہو، ہاں تصریح نہ ہوئی ہے اس کے حالات کے بارے میں. صحیح. تو ان کی کتاب پہ یہ اعتراض ہوا کہ اس میں جو ہے وہ کیا مجہول کون ہے؟ جس کے بارے میں
مجہول ہونے، جس کے بارے میں مجہول ہونے کی تصریح پائی جاتی ہو. تو یہ اعتراض ہوا ان کی اس کتاب پر کہ صاحب انہوں نے خلط ملط کر دیا ہے. تو اس کا جواب موقع ترانی نے کیسے دیا کہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اس بارے میں ذکر کیا اپنی کتاب میں جزء اول کے صفحہ 447 کے اواخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کسی کے حالات نہ مل سکے تو بھی اسے مجہول قرار دینے کا حق نہیں ہے. کہ یہ علم، کیونکہ یہ علم انتہائی وسیع اور ریز ہے اور اس کے مدارک بے پناہ ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ راوی کے حالات اس مصنف کی نظر میں نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے حالات اس کی نظر میں نہ ہو اور کسی دوسرے مقام پر پائے جاتے ہوں جہاں تک اس کی نظر نہ پہنچی ہو. ایسا ہو سکتا ہے. تمام بہت سارے کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک کتاب رہ گئی اسی میں حالات تھے، نہیں تھے مقابلے اس کتاب کو دیکھا نہیں. لہٰذا صاحب تنقید کے مجہول کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ راوی، دھیان سے سنیں اور دیکھیں غور کریں، صاحب تنقید کے مجہول کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ راوی میری نگاہ میں مجہول ہے. ہاں اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی بات کو پڑھنے ہوئے. بھائی میرا نظریہ، میری معلومات اتنی ہے، صحیح، میرے علم میں تو یہ بات ہے نہیں، میرے علم میں تو اتنی بات ہے، اس کا مطلب تو احتیاط کرنی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں وہ کہ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ راوی میری نگاہ میں مجہول ہے اور میرے معلومات کے دائرے سے باہر ہے. صحیح بات ہے. نہ یہ کہ علماء رجال نے اسے مجہول قرار دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری معلومات سے باہر ہے، میری معلومات کے دائرے سے باہر ہے. اور اس طرح مؤلف موصوف کسی خلط ملط کا شکار نہیں ہوئے ہیں. لہذا آپ ان کی بات کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. انہوں نے خلط ملط نہیں کیا ہے، انہوں نے مجہول کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ میری نگاہ میں مجہول ہے، میرے اعتبار سے مجہول ہے، مجھے نہیں ان کے حالات کا علم ہو سکا. صحیح، نہ کہ انہوں نے خلط ملط کا شکار کیا ہے، بلکہ وہ مجہول کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری نظر میں یعنی میرے اعتبار سے مجہول ہیں. اور انہوں نے یہاں پر جو لفظ مجہول کا استعمال کیا ہے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، اس کا علم رجال کی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصطلاحی طور پر مجہول اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں مجہول ہونے کی تصریح پائی جاتی ہو اور اس کی روایت اس اعتبار سے ناقابل عمل ہو. لہذا ایسا نہیں ہے. صاحب تنقیح المقال نے کوئی خلط ملط نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اعتبار سے مجہول ہے. نقتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیری انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.